يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله الخالق مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. آقا کا گدا ہوں جہنم کو بھی سن لے وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے وہ کیسے چلے جو کہ غلام مدنی ہو. اسم اپنے دے شوق الہی ہر دم دیویں مینوں وقت نزادے شوق اندر یاد کراں میں تینوں. اللہ اللہ کر دیا جیواں تے وچ اللہ مر جاواں. جاں جاں روز سے وچ ہووے تیرا اسم پکاواں. باج تیرے کچھ نظر نہ آوے جدوں ول نظر اٹھاواں. اٹھ دیاں بہندیاں ٹر دیاں پھر دیاں تیرا ذکر پکاواں. قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی جتوں ال ویکھاں تو ہی دسے تے غیر نہ دسے کائی. اللہ اللہ کر دیا ربا میری جان کڈائی. مرشد ماں پیو راضی رہون تے فضل کرے رب سائیں. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. محترم حاضرین کرام، آج ہم محترم چودھری طالب حسین صاحب کی جنازہ میں حاضر ہیں. سامعین محترم، ہر کوئی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس نے ایک دن موت کا ذائقہ دیکھنا ہے. سامعین محترم، جو آئے مقدسہ تلاوت کر کے طہارت ایمانی کا شرف عظیم حاصل کیا، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو پیدا کیا. اس موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم لوگوں کو پرکھ سکے، تم لوگوں کو جان سکے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. اور اس کائنات میں بندے کی، انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف خالق ارض و سماوات کی عبادت ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود ہی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و بشر کو نہیں پیدا کیا مگر پیدا جو کیا ہے تو اس تخلیق کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اور ہم لوگ اس دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اس مقصد کو پس پشت ڈال کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے. ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے. دنیاوی معاملات میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سے آگے نکل جائیں، اس سے بڑھ جائیں، اس سے بڑھ جائیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، ہماری تخلیق کا جو مقصد بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کو ہم بالائے طاق رکھے بیٹھے ہیں. سامعین محترم، ہمیں جو کام آنے والی چیزیں ہیں اپنے نیک اعمال ہی ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. سامعین محترم، اسی طرح آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب تک انسان زندہ ہے اس کے اعمال کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن مقصد تخلیق کو اگر بندہ بھولے نہ، مقصد تخلیق کو مد نظر رکھے، تو حضور علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر اس نے اپنے اس مقصد تخلیق کو ذہن میں رکھا ہوگا تو فرمایا الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ، کہ بندہ جب مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے آنے والے لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پر رستہ بنوا دیتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. مسجد و مدرسہ کی تعمیر کا کام کروا دیتا ہے
تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک لوگ مسجد میں مدرسے میں تلاوت قرآن کریں گے، نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس انسان کو ان اعمال کا ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پر نیک اولاد ہے کہ بندے کے اللہ رب العالمین نے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی ہے کہ بندے کے لیے بندہ جب اس دنیا سے چلا گیا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے کی نیک اولاد ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے باعث نجات بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے وسائل پیدا فرماتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جو ہمارے لیے آخرت تک نجات کا سبب بنتا رہے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علم ینتفع بہ، کہ علم نافع جو ہے وہ بھی بندے کے مرنے کے بعد انسان کو نفع عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر بندے نے قرآن کریم سیکھا، قرآن کریم پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو سکھا گیا، کوئی مدرسہ کھلوا دیا، مدرسے میں بچے علم دین حاصل کرتے ہیں، وہاں پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے مقدس کلام کی تلاوت کی وجہ سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی تلاوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس تلاوت کلام کا، اس تلاوت حدیث کا اللہ رب العالمین اس مرحوم کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ سامعین محترم، انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بندے نے صدقہ جاریہ کیا ہے تو وہ بھی اس کے لیے نفع بخش ہے، قیامت تک اسے نفع ملتا رہے گا۔ علم نافع کا سلسلہ جاری کیا ہے، خود علم سیکھا ہے، دوسروں کو علم سکھا گیا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے باعث نجات بن سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر عظیم جو نعمت ہے وہ اولاد صالحہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے یہ بیان فرما دیا کہ جس کی اولاد نیک موجود ہے تو اس کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس اولاد کی دعائے مغفرت کی وجہ ہم میں رہتے ہیں، آزاد وطن میں رہتے ہیں، یہاں پر ہمارے لیے دین اسلام کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے تمام قسم کے وسائل موجود ہیں۔ اس لیے بروز قیامت ہمارا یہ بہانہ، ہمارا یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا کہ الہ العالمین ہم علم دین سے ناواقف تھے، اس لیے ہم سے کوتاہی ہوئی، ہمیں معاف فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف تب ہی فرمائے گا کہ جب ہم نے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے وسائل سے کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللهم اغفر بالماء والثلج اللهم اغفر بالماء
اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا ثبت قدامنا صبر اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات. وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله